ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہماری سسٹر نگہت نے بہت ہی بہترین سوپ بنانے کی ترکیب ہمیں سکھائی ہے. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا, اسپیشلی آج کل کے موسم جب جی ٹھنڈا ہو رہا ہے جی تو سوپ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. گلے والے سب کے مجھے لگا ہے خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں اس معاملے میں. جی بالکل. ناظرین جی اب ہم اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ہم اور ہمارے ناظرین. جی فون کالز ہماری کھل چکی ہیں. آپ کچھ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے یا ان کی شہادت کے حوالے سے کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو فون کالز کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو جی سسٹر میں آپ کی طرف بڑھتی ہوں, موقع سے فائدہ اٹھاتی ہوں جب تک ہماری فون کالز نہیں آتی کہ آپ ہمارے امام کے شہادت کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے. جیسے میں پہلے آپ سے بتا رہی تھی کہ امام کے علم سے حشام بن عبد الملک حاسد تھا اور ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کے اندر ریولوشن پیدا ہو جائے, لوگوں کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے اور لوگ یہ کہیں کہ امام ہی صحیح معنوں میں اس خلافت کے حقدار ہیں. بے شک. اور واقعی وہ خلافت کے حقدار تھے, لیکن وہ ڈر گیا تھا, اس لیے اس نے امام کو شام میں بلایا اور مولا کو قید کیا. مولا کو قید کیا, لیکن مولا نے اپنا علمی سفر وہیں پر مدینے میں ہی ختم نہیں کیا. مولا نے شام میں بھی, قید خانے میں بھی, اور جس گھر میں ان کو نظر بند کیا گیا وہاں پر بھی مولا نے اپنا علمی سفر جاری رکھا. مولا وہاں پر بھی حضرت علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہتے رہے کہ سلونی سلونی, مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھو. اور لوگ مولا سے, میں آپ کو یہاں پہ بہت ہی معذرت کے ساتھ روکنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک کال آ گئی ہے ہمارے پاس اور وہ میں لینا چاہوں گی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پاکیزہ بطول بات کر رہی ہوں منصور سے. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی پاکیزہ. بہت شکریہ. جی پروگرام میں آپ کا دیکھ رہی تھی, بہت ہی انفارمیٹیو آپ کا پروگرام مجھے لگا. آپ کی مہمان بھی بہت اچھی ہیں آج اور سوپ تو واقعی بہت اچھا بنایا ہے کہ جو سارے ابھی جا کے بنائیں اس کو ٹرائی کریں کیونکہ باقی موسم ایسا پلٹا کھا رہا ہے کہ اب ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی. جی بالکل. ہاں اچھا, پروگرام کے حوالے سے امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے تو آپ لوگ نے خیر سب کچھ ہی کہہ دیا, اتنی انفارمیشن دے دی ہے. مطلب بس صرف یہی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ امام تو واقعی ان لوگوں میں شامل ہیں, وہ غازی ہیں جو کہ کربلا میں ایک اور غازی بن کے پلٹے تھے اور انہوں نے نہ صرف کربلا کی تاریخ کو دیکھا بلکہ اس کربلا کی تاریخ کو پھیلانے میں بی بی زینب و امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ چلے ہیں اور کربلا کے ہر ظلم و ستم کو انہوں نے برداشت کیا ہے. بجانے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ عموماً مجالس میں جو ہم محرم میں مجالس برپا کرتے ہیں اس میں امام باقر علیہ السلام کا ذکر بہت کم ہوتا ہے, جبکہ وہ اس وقت اس جگہ موجود تھے اور انہوں نے وہ تمام پروسیس سے وہ گزرے ہیں, وہ تمام سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا یہ ہماری جو ذاتنائیں ہیں یا جو ہمارے علماء ہیں ان کو اس حوالے سے بھی ان کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ محرم الحرام میں بھی ان کو یاد رکھیں. بہت خوب. اور یہی ساری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم انہی دنوں کے حوالے سے ہدایت ٹی وی ہو یا جیسے اور چینلز ہوں, یہ ایک کنٹریبیوشن ہے کہ ہم آئمہ کی زندگی کو اپنی آنے والی نسلوں تک اس طرح سے بھی پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی بات پڑھی جائے یا لکھی جائے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, مگر میڈیا کے تھرو اگر کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ اپنا نقش چھوڑ دیتی ہے. تو ہیٹس آف ٹو ہدایت ٹی وی, اللہ نے آپ کو بہت بہت ترقی دیں اور آپ اسی طرح اچھی انفارمیشن ہمیں دیتے رہیں, ہمارے بچوں کو اسپیشلی اس طرف جو ہے وہ لے کر آتے رہیں. شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تھی بہن پاکیزہ بطول. بہت ہی آپ نے جو ہے اپنے مفید مشوروں سے نوازا اور بہت ہی آپ نے جو ہے علمی گفتگو کی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی سسٹر ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مولا اپنے جد کے نقش قدم پر بیٹھ کر ہی قید خانے میں بھی سلونی 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 کہتے رہے, اور اسی وجہ سے حشام بن عبد الملک جب اس نے دیکھا کہ اب ایسا نہ ہو کہ بغاوت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور میری خلافت مجھ سے چھین سکتی ہے, کیونکہ وہ بنی امیہ کا آخری خلیفہ تھا, اس کے بعد بنو عباس کی خلافت شروع ہو گئی تھی. بلکہ اسی زمانے میں بغاوت شروع ہو گئی تھی, اسی زمانے میں بنو عباس تحریک ان کی شروع ہو چکی تھی. جی شروع ہو چکی تھی, لیکن اب اس کو سوری سسٹر ایک اور کال آئی ہے. کوئی بات نہیں. ہیلو السلام علیکم.
ہیلو جی السلام علیکم. بس میں مصر سے بات کر رہی ہوں. جی میں مسز قاضی بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. جی ٹھیک ٹھاک. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی آپ لوگ کی سب سے پہلے تو آپ سب کی جو پریزنٹرز ہیں ہدایت میر اسپیشلی آپ لوگ بہت ہی انفارمیٹیو ہے آپ کا پروگرام ہے, اور جو آپ کی جو ہمیں دینی تعلیم دیتے ہیں اور انفارمیشن دیتے ہیں, میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے. اور لیکن میں کچھ سجیشن دینا چاہتی ہوں آپ کو. ویسے آپ کا پروگرام بہت بہترین ہے, بہت جتنی تعریف کی جائے, اسپیشلی جو کھانے کا پروگرام ہوتا ہے میری تو آنکھیں ٹکتی, مطلب میں یہاں دائیں سے بائیں نہیں جا سکتی, مجھے اتنا وہ اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ سے. اور میں نے آپ سے ایک اوپینین مطلب دینا چاہتی ہوں کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں آپ کی, جس طرح کیونکہ لیڈیز زیادہ تر دیکھتی ہیں تو جیسے بچوں کی تربیت کس طرح سے لیڈیز کر سکتی ہیں اپنے بچوں کی, اور پھر جب اس کے علاوہ جو آج کل کے ٹین ایجرز کے جو مسائل ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو اس طرح سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے. تو کوئی مطلب آپ کسی ایڈوائز اچھی دے دیے کریں, ایسا مطلب اس طرح کا میں چاہتی ہوں کہ بس ایسا آپ کو اوپینین دینا چاہ رہی تھی میں. جی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. جی بہت کارآمد آپ نے مشورہ دیا ہے, ہم آج ضرور اس پر عمل کریں گے. اور ہم اہم ضرورت ہے صدق, کیونکہ تقریباً یہ ہر گھر کے مسائل ہوتے ہیں, بچوں کی نگہداشت, اور خاص طور پر جو ٹین ایجر کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کنٹری میں یا ویسے بھی اپنے ماحول میں. تو واقعی انہوں نے بہت اچھی سجیشن دی ہے کہ اس طرح کی بھی ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ معلومات ضرور دینی چاہیے, اور جو لوگ تاکہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. خاص طور پہ یہ خواتین کا پروگرام ہے تو ان تمام چیزوں کی ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے, ایز اے مدر ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنے بچوں. آپ کا بہت شکریہ, خدا آپ کو جزائے خیر دے. اور میں تمام ناظرین سے یہ بھی گزارش کروں گی کہ جو کنٹرول روم میں ہمارے بھائی ہوتے ہیں اور جو دوسری جگہ کام کر رہے ہیں سنبھالے میں پیچھے سے, ان کو بھی آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے. جو ہمارا پروگرام ہے صرف یہ ہم دو بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ایک ہماری مہمان ہے, نہیں, اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے. تو آپ ان سب لوگوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی سسٹر آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے چلوں کہ تو وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے اپنے صلاح کاروں سے مشورہ کر کے 2-3 روایتیں ہیں, لیکن معتبر روایت یہ ہے کہ ہمارے مولا کو اس نے انگور میں زہر منگوایا. کہتے ہیں وہ زہر ایسا تھا کہ اگر پورے آدھی دنیا کو کھلایا جائے تو وہ ایک قطرے سے ہی آدھی دنیا مر سکتی ہے. اس نے انگوروں میں زہر چھوٹے سے کانٹے سے ڈلوا کر مولا کو پیش کیے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جو گھوڑے کی زین ہوتی ہے اس میں اس نے زین کے نیچے زہر کی ایک اور زین بنا کر لگائی اور مولا کو ایز اے پریزنٹ, ایز اے تحفہ پیش کیا. اب یہاں پر مولا کو معلوم تھا کہ یہ مجھے تحفہ کیوں پیش کیا گیا ہے, لیکن ان کو معلوم تھا کہ اللہ یہی چاہتا ہے. اب میری امامت یہیں پر ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد میرے بیٹے کی امامت شروع ہوتی ہے. بے شک. تو ابھی 2 دن کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ امام کی شہادت ہے. تو میں اپنی طرف سے, آپ کی طرف سے اپنے 12ویں امام کو 5ویں امام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں. بس آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ وہ زین پہ میرے مولا بیٹھے, اور اس کے جیسے ہی مولا زین پر بیٹھے اور مولا نے کہا کہ پروردگار میں تیری رضا میں راضی. اور اس کے بعد وہ زہر مولا کے جسم میں سرایت کر گیا, اور مولا اس کے 2-3 دن کے بعد مولا کی وفات ہو گئی. لیکن یہاں پر ایک بہت اچھی بات جو مولا نے ہمارے چھٹے امام کو کہی, وہ میں آپ سب کو کہنا چاہوں گی کہ مولا نے اپنی وصیت میں کہا کہ میرے شیعوں کو بتا دینا کہ میرے شیعوں میں سب سے اچھا شیعہ وہ ہے جو ہمیں پہچانے, ہماری تبلیغ کرے اور ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اماموں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں. اور مولا نے کہا میرے شیعہ کی پہچان سونے جیسی ہے. جس طرح سونا اگر بھٹی میں رکھا جائے تو وہ اور زیادہ چمکتا ہے, اسی طرح اگر میرا شیعہ جس کے اوپر مصیبتیں آئیں لیکن وہ پھر بھی اپنی زبان سے الحمدللہ کہے, وہ سچا شیعہ ہے. وہ نہیں کہ آپ کے اوپر مصیبت آئے تو آپ اللہ کو قرض کرنا شروع کر دیں. لیکن کئی بار ہم انجانے میں کر دیتے کہ پروردگار تو نے ہم پہ یہ کیا مصیبت ڈالی. ہمارے امام کا کہنا ہے کہ یہ بھی غلط ہے, کیونکہ اللہ نے جو مصیبت تم پہ ڈالی تمہیں نکھارنے کے لیے ڈالی.
اور مولا نے جس طرح سسٹر سیما نے پہلے بتایا کہ مولا کی وصیت تھی کہ ان کا جتنا بھی پیسہ تھا وہ سارا پیسہ تعلیم کی طرف خرچ کیا جائے. پہلی یونیورسٹی کئی شیعوں کو اور کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پہلی یونیورسٹی جناب جعفر صادق علیہ السلام نے رکھی. نہیں, پہلی یونیورسٹی اگر کسی نے رکھی جس کو آج ہم یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں, مدینے میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر نے رکھی, اور ان کی وصیت کے مطابق اس یونیورسٹی سے خاص طور سے لوگوں کو علم بانٹا گیا, اور خاص طور سے لوگوں کو نوحہ, مرثیہ, حدیث, منقبت سکھائی گئی کہ لوگ دوسرے شہروں میں جائیں اور جا کر امام حسین علیہ السلام کی امام حسین کے مرثیے اور تذکرہ کریں. سبحان اللہ. میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے بس ایک آخری وصیت اور آخری اقوال امام کا بتاؤں گی اور میں پھر اپنی بات کو سمیٹتی ہوں. مولا کی ایک بہت فیمس, بہت ہی زیادہ مشہور اقوال ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ اگر میرے جد حسین کے مرثیہ سن کر یا ان کے مصائب سن کر اگر انسان روئے اور اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکلے تو وہ آنسو پورے دنیا کے جتنا پورے دنیا میں سمندر میں پانی ہے اتنے بھی اگر اس کے سن ہوں, اتنے زیادہ بھی اگر اس کے گناہ ہوں تو وہ گناہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یعنی عزاداری کو اور مولا نے جو ہے غم کو امام حسین کی کس قدر جو ہے اہمیت دی. جی, مولا کا یہی ان کی آخری وصیت یہی تھی کہ میرے جد کے مصائب کو کبھی نہ بھولنا, کیونکہ اسلام اگر ٹکا ہوا ہے تو امام کی شہادت پہ ٹکا ہوا ہے. بے شک, بالکل. تو ہم مولا سے دعا کرتے ہیں. ایک اور کال آ گئی. جی ہاں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں, ہمارے شریک سفر کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہماری اولاد کو, ہمیں اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اور جتنا بھی آج ہم نے, جتنا بھی میری حیثیت کے مطابق, جتنا میرے علم کے مطابق, میں تو طالب علم ہوں, لیکن میں نے اپنے علم کے مطابق جتنا بھی مولا آپ کے جد کے بارے میں کہا ہے, میں مولا سے دعا کرتی ہوں کہ مولا اس کو قبول فرمائیں, اور اگر کچھ ہم سے کمی پیشی ہو گئی تو امام حسین کے صدقے میں ہماری اس خطا کو معاف کریں. الہی آمین. جی سسٹر, بس آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل آخر کے الفاظ ہیں. مجھے پتا ہے کہ ہمارے دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے, تو آپ سب کا شکریہ, اور اس کے علاوہ جتنے بھی کالس آئیں ان سب کا بہت شکریہ, اور اپنے پروگرام کا بھی اختتام میں بالکل ہمیشہ کی طرح مولا کے کال سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بتایا, ویسے تو سسٹر نے بہت تفصیل سے بتایا ان کے اقوال کے بارے میں, لیکن انہوں نے خاص طور پر اپنے شیعوں کو پیغام دیا ہے مولا نے کہ ہمارے چاہنے والے ایسے ہیں جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں, روزہ دار, قرآن کو پڑھنے والے, اور ہمسایوں اور یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں. بے شک. تو یہ تمام خوبیاں, یہ کوالٹیز مولا چاہتے ہیں اپنی شیعوں میں, اور ہمیں اگر امام کے تعلیمات پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ غور کرنا پڑے گا, اور اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو لانا پڑے گا. بے شک, سبحان اللہ. جی سسٹر, میں آپ کی بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت اپنا نکال کے ہمارے پروگرام کو ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. جی, بس ناظرین آخر میں دعا گو ہوں کہ جتنا بھی وقت ہم نے یہاں پر گزارا, درس ایک دوسرے کو دیا اور لیا, ان سب کو خدا کی بارگاہ میں اللہ جو ہے ہمارے قبول اور مقبول فرمائے. اے اللہ, ہماری اولاد کو اور ہم کو صحیح معنوں میں امام زمانہ علیہ السلام کا ساتھی اور مددگار بنائے, اور ہمارے امام کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل فرمائے. اے اللہ, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما کے ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے اور ان کو اعلیٰ درجات پر فائز کرے. بحیثیت خواتین ہونے کی ہم اپنے بچوں کی, اپنے آنے والی نسلوں کے, اپنے گھر والوں کی ایسی تربیت کر سکیں کہ جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. اے اللہ, جہاں بھی دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, شام ہو, فلسطین ہو, عراق ہو, کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے, بحق آل محمد کے صدقے میں اس ظلم و ستم کو تو نیست و نابود فرما اور اس دنیا میں امن ہر جگہ پھیلا دے. آخر میں دعا امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.